الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله مولانا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نہ درود شریف پڑھو حضور دی ذات ہے. انتہائی قابل صد احترام سادہ معزز محترم سامعین حضرات، بس ایک باری پانی پلا لو بہ جاؤ، اللہ خیر کرے. بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، میری اور تواڈی اس جگہ تے حاضری دا جو مقصد ہے وہ مرحوم مغفور جناب محمد حنیف رحمت اللہ علیہ، جو کہ میرے بہت ہی پیارے دوست عزیز بھائی حضرت مولانا مفتی محمد ابو بکر صاحب دامت برکاتہ العالیہ دے نانا جی انہاں لئی بخشش دی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم دے درجات نو بلند فرمائے، انہاں دی قبر نو جنت دے باغاں وچوں اعلیٰ باغ بنائے، اور سانو بھی مرن تو پہلا پہلا موت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے.
بڑا اوکھا کام میں موت دی تیاری کر، کیونکہ بندہ تیاری تے اس چیز واسطے کرتا ہے جس چیز واسطے دلی تے طور تے آمادہ ہوئے، یا وہ ذہن ہوئے کہ میں کراچی جانا ہے، فیصل آباد جانا ہے، سرگودے جانا ہے، لاہور جانا ہے، چلو باقی سفر چھڑ دے ہو، میں مکے جانا ہے، مدینے جانا ہے، سبحان اللہ، اللہ خیر باتاں مکے اللہ لے جائے تو اچھی آنکھو بھائی ذرا مندہ تیاری تھی اس لئے کردہ ہے جنہوں ذہن مندہ ہوئے تھے میں جانا ہے، موت واسطے نہ میرا دل مطمئن ہے نہ تواڈا دل مطمئن ہے، اس واسطے ساڈا اے ذہن ہے بھی اسی کوئی نہیں مرنا، بڑا لمبا زندگی دا جب پیریڈ پہ آ جائے کوئی میری عمر مرن دی، یہ جڑا ساڑھے اندر شیطان بیٹھا نا جنہوں نفس کہندے نے، اس نفس نے سانوں پٹھے راہ لایا ہے، وہ سا کیا بڑی عمر پہ یہ تیری یار جے، تھوڑی جی ہور سستی کیتی تے نفس نے ہور سبق پڑھایا، وہ سا کیا اے جان مٹھا، اگلا کہنے مٹھا، تھوڑا جا اور شیطان نے قبضہ کیتا، اسا کہا ہے میں مولوی ڈرین دن تے مولوی ہمیں مار دن گپاں اے ویک آئے نے کوئی مر گیا مٹی ہو گیا ختم ہو گیا چل، اے او سیڑھیاں نے گمرائی دی جان جڑیاں اسی اپنے نفس دے آنکھیں لگ کے چڑھ دے پہ، غفلت سستی، یقین بھی ہے کہ مر جانا، علم ہے مر جانا، دل مننے تاوی مر جانا ہے، دل نہ مننے تاوی مر جانا، اور موت لئی بیمار ہونا ضروری نہیں، موت واسطے بوڑھا ہونا بھی ضروری نہیں، موت واسطے غریب امیر ہونا بھی ضروری نہیں، کوئی عمر دا تقاضا نہیں ہے کہ میں 70 سال تو بعد مراں گا، میں 80 سال تو بعد مراں گا، اللہ پاک نے دنیا تے بندے نو بھیجن دی ترتیب دسی ہے، دنیا تو واپس بلان دی ترتیب نہیں دسی، بعض بندے آدھن جی اللہ بنائی نہیں، اللہ بنائی ہے ترتیب، اللہ دے علم ہے چاہے، یہ جملہ غلط ہے جی اللہ نے آن دی ترتیب بنائی ہے تے جان دی ترتیب نہیں بنائی، اللہ سب کچھ بڑھایا ہے، وہ دے علم ہے چاہے کنو کس ویلے بلانا، لہذا موت نہیں ویکھ دی امیر، موت نہیں ویکھ دی غریب، موت نہیں ویکھ دی پردیسی، موت نہیں ویکھ دی سید، موت نہیں ویکھ دی شیعہ، موت نہیں ویکھ دی سنی، اور وجہ بھی ہے، تھوڑی دو تن گلہ کر لئیے تو پھر آپ عنوان تھے، ہے تو سارا عنوان نہیں، ایو وجہ ہے کہ سنی، شیعہ، بریلوی، وہابی، حیاتی، مماتی، سماتی، جماعتی، نقشبندی، سوروردی، قادری، چشتی، حنفی، مالکی، شافی، اے جیڑے بھی مسلک نے، جیڑے بھی طبقے نے، جیڑے بھی فرقے نے، جیڑے بھی دھڑے نے، انہاں دا ہر مسئلے سے اختلاف ہے، موت دے مسئلے سے کسے دا اختلاف نہیں، ہو سکتا ہے پھر جنج یہ اختلاف ہوئے موت دا، بھئی موت تو بات دا رولا ہے، گھبرا گئے ہو، میں وہ مسئلہ نہیں چھیڑ دا پیا، ویسے گل کر رہے ہیں، کیونکہ جڑا ہوئے تو سا کھڑا نا سانو پتہ ہے مولوی صاحب اتھے تے حیات مات لوگی بندوں کا کسی کھڑے موت تو بات دا اختلاف ہو گیا،
عذاب قبر ہے یا نہیں، زندگی ہے یا نہیں، لیکن آج تک کوئی طبقہ ایسا پیدا نہیں ہویا، خواہ مسلمان خواہ کافر جدا اے نظریہ ہوئے کہ مرنا نہیں۔ موت کسی نے کوئی اختلاف نہیں، ہر طبقے دا عقیدہ ہے، سوچ ہے، نظریہ ہے کہ مرنا ہے۔ شیطان میں سانو پٹھی بات لائی ہے، اسے کہ نہیں 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 مرنا ہے پر اجے نہیں، اجے گناہ کر لا، کل توبہ کر لیں، تو کل کہاں ویکھیے بھائی، آج توبہ کر، آج ہی توبہ کر، گناہ کرن تو پہلے یا اللہ بچا لے، توبہ کر، زندگی دی امید تے کدی بھی گناہ نہ کرنا۔ اچھا ایک اللہ دا کرم بیان کرا، میں اللہ دا فضل، یہ تجھے سبحان اللہ خود میں اللہ دا فضل بیان کرا، شباب دی نیت نہ تھوڑا جا اچھی زور لگا، گل بڑی اچھی، آج تک نہ برائی کر دیاں اللہ پاک کسی نو، یعنی بے حیائی کر دیاں، زنا کر دیاں، موقع تے اللہ کدی موت نہیں دیتی۔ اللہ اگر اس حالت میں رب مار دے، واہ میرے ربا تو کیڑا پردہ رکھ لیا بندے دا، ایڈا وڈا گناہ کیتا سو تو پھر بھی پتھر نہیں بنایا۔ اللہ فرمان دے بنا سکنا، بنا دا اس واسطے نہیں کہ میرے محبوب ان واقعی آئی، اللہ ہی نہ کرے، بے پردہ نہ کرے، بیستی ہو جائے گی، انسلٹ ہو جائے گی انسانیت دی۔ رب موقع تے چاہوے تے موت دے سکتا ہے، دل بند کر سکتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں چلو گناہ کر لے نا، چل معافی مانگلا، توبہ کر لا، مانگلا، میں نو پتا ہے نالے کسی اور نو تو نہیں پتا تھا، میں کڑا کسی نو دسنا ہے یا پوچھ کے معاف کرنا ہے، تو آنکھ معاف کر، میں کر چھڑ تو مر سب نہیں جانا، لیکن موت جو فرق ہے، کافر وال موت جاوے انداز ہو رہے، مومن وال موت جاوے انداز ہو رہے، زندیق وال موت جاوے انداز ہو رہے، اور صدیق وال موت جاوے انداز ہو رہے، اے میاں رقیب وال موت جاوے انداز ہو رہے، رب دے حبیب وال موت جاوے تے انداز ہو رہے۔ مر سب نے جانا ہے، لیکن مرن بڑا فرق ہے، موت سب نو آنی ہے، لیکن کافر تے ایمان والے دی موت فرق آنی ہے، بچنا کسے نے، بچپن کی موت آ جاتی، حتیٰ کہ نبی دے ہتھاں تے او دے 17 مہینیاں دا پتر ہوئے، تے جے تیر قضادہ چلے تے نبی دے ہتھاں تے ہی پتر فوت ہو جاندے، صرف نبی نہیں، نبیاں دا بھی نبی، 17 مہینیاں دا آپ دا بیٹا ہے، نام ہو دا حضرت ابراہیم۔ سیدہ ماریہ قبطیہ نے پیغام بھیجیا کہ جا کے دسو حضور نو کہ ابراہیم دی طبیعت زیادہ علیل ہوگی، یہ سانس اکھڑ رہا ہے۔ رحمت کائنات امام دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے، حضرت ماریہ قبطیہ کائنات مومن دی ماں نے حضرت ابراہیم نو چاکے تے میرے محبوب دی رحمت والے ہتھاں تے رکھیا، برکت والے ہتھاں تے رکھیا، کمال والے ہتھاں تے رکھیا، ختم نبوت والے ہتھاں تے رکھیا۔ حضرت ابراہیم نو اپنے لخت جگر نو میرے محبوب علیہ السلام تو والسلام نے اٹھا لیا، تے اٹھا کے سینے دے نال لا لیا، تے پیار کیتا۔ آقا اپنے بیٹے دے چہرے وال ویکھ رہے نے،
سانس اکھڑی ہوئی ہے طبیعت علیل ہے میرے محبوب جوے کرے سن آخری چکی لئی حضرت ابراہیم میرے محبوب دیاں ہتھاں تے وفات پا گیا تے میرے آقا دیاں کھیاں جو آنسو جاری ہو گئے نے صحابہ پوچھ دینے یا رسول اللہ تسی بھی رون دے ہو تسی بھی آنسو بہن دے ہو آقا فرماند نے غم دے آنسو جائز نے بندہ روے پر آواز بلند نہ ہوئے بندہ روے تے آواز ہمسایاں تک نہ پہنچے اینوئی تے صبر کہہ دینے صبر دا مانے کوئی ہانڈی اگ تے رکھ دیتی جائے اتے ڈھکن دے دیتا جائے تلو آگ جلا دیتی جائے اندر اندر ہانڈی کھول دی روے پر ہانڈی دی آواز باہر نہ آوے کدی کدی ہانڈیاں نو باہر پسینہ آ جاندے تیری اکھیاں چوں آنسو جاری ہو جانتے حرام نہیں واہ ویلا نہیں کرنا شور نہیں کرنا آقا فرماند نے میرا بیٹا ابراہیم اگر اے زندہ رہندا اللہ انہوں نبی بناندہ فوت تاں ہو گیا ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں میرے بعد نبی کوئی نہیں میں ختم نبوت دا ایک چھوٹا جیا مسئلہ عرض کر کے اگے چلنا وا حضور فرماندے نے میرے بعد نبی کوئی نہیں اس واسطے اللہ نے میرے لگتے جگر نو وفات دے دیتی ہے تے مشیت کہندی ہے سونیاں میں تیریاں اکھیاں جو آنسو برداشت کر لوانگا پر تیرے بعد کوئی نبی آوے میں برداشت نہیں کر سکتا جے اللہ دے پاک نبی دا سکا بیٹا نبی نہیں بن سکتا پھر کائنات دے اندر اور کوئی بھی نبوت دا دعویٰ نہیں کر سکتا حضور دے سر دے ختم نبوت دا اللہ نے تاج سجایا ہے حضرت ابراہیم حضور دیاں ہتھاں تے فوت ہو گئے نے حضرت ماریا کی بتیا کہہ دیا نے آقا توانو تے میں تاں پکڑایا سی ہو سکتا ہے بچ جائے حضور فرما دے نے جدو تقدیر دا تیر چلے اللہ دیاں تقدیران وچ کوئی نبی بھی مداخلت نہیں کر سکتا اللہ دے تیر چلے ہوئے نو کوئی نبی بھی نہیں روک سکتا حضرت ماریا قبطیہ رو رہیاں نے آنسو بہا رہیاں نے میرے معزز سامعین آخر مر جانا ہے نبی دے ویڑے بھی تے موت آئی ہے میں لمبی چوڑی گل بھل نہیں جاندہ حضرت آدم دے دروازے تے بھی موت آئی ہے لیکن فرشتے نے حضرت آدم تو اجازت نہیں منگی حضرت نوح کو بھی اجازت نہیں منگی حضرت ابراہیم کو بھی اجازت نہیں منگی حضرت اسماعیل کو بھی اجازت نہیں منگی حضرت اسحاق کو بھی اجازت نہیں منگی حضرت یعقوب کو بھی اجازت نہیں منگی حضرت یوسف کو بھی اجازت نہیں منگی حضرت یونس کو بھی اجازت نہیں منگی حضرت ایوب کو بھی اجازت نہیں منگی حضرت موسیٰ کو بھی اجازت نہیں منگی حضرت ہارون کو بھی اجازت نہیں منگی آج موت آئی ہے آمنہ دے لال دے دروازے تے آج فرشتہ آیا کملی والے دے دروازے تے نہیں 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 آج ملک الموت آیا امی عائشہ دے حجرے دے دروازے تے اندر امی عائشہ بیٹھیاں نے اور حضور قول سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ قائمہ صائمہ عالمہ عاملہ زاہدہ مجاہدہ کاملہ حافظہ قاریہ صابرہ شاکرہ سیدہ فاطمہ حضور دی بیٹی دا نام سن کے ذرا اچھی سبحان اللہ کہا سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ موجود نے میرے محبوب علیہ السلام دے کول آکے فرشتہ دروازہ پہ کھٹکان دے اے نوری فرشتہ ہے اے کسی مولوی کو بھی نہیں پوچھدا اے کسی پیر کو بھی نہیں پوچھدا اے کسی محدث کو بھی نہیں پوچھدا اے کسی مفسر کو بھی نہیں پوچھدا اے کسی وزیر پیر بادشاہ کو بھی نہیں پوچھدا اے کسی امیر
امیر تے مالدار تے مل آنر کو لو بھی نہیں پوچھدا اے کسی سردار کو لو بھی نہیں پوچھدا پر تیرے میرے نبی دی شان ہے تیرے میرے نبی دا مقام ہے تیرے میرے نبی دا مرتبہ ہے تیرے میرے نبی دی عظمت ہے اللہ دا نوری فرشتہ پاک فرشتہ اج نبی دے دروازے تے کھڑا ہے اللہ فرماتا اسرائیل جا کے دستک دینی ہے میرا مصطفیٰ اجازت دے تے اندر جانا ہے جب تک میرا محمد اجازت نہ دے صلی اللہ علیہ وسلم بار کھڑے رہنا ہے اے تو تے پتا مسئلہ چلے نبی دا ویڑا اتنا پاک ہے تے اتنا حساس ہے کہ پاک نوری فرشتہ بھی بغیر اجازت دے نبی دے گھر نہیں آ سکتا نبی دے گھر ہو جائے گا جنہوں خدا واللو بھی اجازت ہوئے گی مصطفیٰ واللو بھی اجازت ہوئے گی کوئی زبردستی حجرت نہیں جا سکتا اللہ کرے تسی پہنچ گئے ہو میں کیا کوئی زبردستی نبی دے حجرت نہیں جا سکتا حضور دے روزے دے اندر نہیں جا سکتا فرشتہ بار کھڑے سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے پتہ نہیں کون ہے عربی ہے کہ صحابی ہے بار بار دروازہ کھٹکاندہ ہے نہیں کھولنا میرے ابو آرام پہ کر دینے نہیں اجازت میرے ابو آرام پہ کر دینے تھوڑی دیر دے بعد حضرت اسرائیل نے پھر دروازہ کھٹکایا میں جو کیا نہیں اجازت تیسری مرتبہ جدو ملک الموت نے دروازہ کھٹکایا تو میرے مصطفیٰ نے معاذہ غلبسر والی اکھاں کھولیاں نے میرے محبوب نے سیدہ فاطمہ والوے کے آئے بیٹی کی گلے ابو جی کوئی دروازہ کھٹکاندہ ہے عربی ہے کہ صحابی ہے بار بار دروازہ پہ کھٹکاندہ ہے حضور نے سب تو پہلے اپنی بیٹی دا سر پکڑ کے اپنی گود چ رکھیا اور پھر حضرت فاطمہ دی جبیل دا حضور نے بوسا لیا تے پیار کر کے دل دیت رکھنا حضور فاطمہ نو کی پیدس دینے بیٹی اے عربی نہیں آیا بیٹی اے صحابی نہیں آیا بیٹی اے موت دا فرشتہ ہے جڑا تیرے باپ کو لو اجازت پیا منگ دے حالانکہ اجازت منگن دا کوئی پابند نہیں اللہ نے تیرے باپ دی عظمت انی بنائی ہے تیرے باپ دا اینا رتبہ بنایا ہے کہ آج تیرے دروازے تے آکے فرشتہ اجازتہ پیا منگدا ہے بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا تیرا پی نہیں یو یتیم جو کر دئی بالا آج کرن تو آنو آیا ماں پیو کولوں بال آیانے لے جاوے زور لگا کے بیٹی پیاری تینوں مینوں اج وقت بٹھاون آیا ایسا حفصہ زینب تائیں اج بیوہ کر دکھلا سی حسن حسین آیانیا میں تھی اج جدا کراون آیا بیٹی کوئی عربی نہیں ہے بیٹی کوئی صحابی نہیں ہے اے اوے جڑا ماما کلو لال کھو کے لے جاندہ ہے اے اوے جڑا پتران کلو ماما نو جدا کر کے لے جاندہ ہے اے اوے جڑا یاران کلو یار جدا کر کے لے جاندہ ہے اے اوے جڑا عورتان دا سہاگ اجاڑ دیندہ ہے اے اوے جڑا دوستان کلو دوستان دیاں جدائیاں پا دیندہ ہے اے اوے جڑا میاں بیوی دیاں جدائیاں پا دیندہ ہے اے اوے جدو آندہ ہے تے خالی واپس نہیں جاندہ بیٹی آلین دے کیونکہ آباد
کنندہ ہے قبراں آباد کنندہ ہے قبراں تے شہر گھراں اجاڑے موت پیالہ پلاوے سبنا اج مینوں پلاون آیا دل تے ہاتھ رکھنا جس دھی نوں پتہ لگ جائے ابو جدا ہون والا ہے اے کوئی تیری بیٹی دی گل نہیں پیا کردا میں اپنی بیٹی دی گل نہیں پیا کردا اے دھیاں بڑیاں نازک مزاج ہوندیاں نے اے دھیاں بڑیاں بیچاریاں کمزور دل ہوندیاں نے اے تے باپ دیاں تکلیفاں نہیں ویکھ سکدیاں اے تے ماں دیاں تکلیفاں نہیں ویکھ سکدیاں بیٹی نوں پتہ لگ جائے ابو بیمار ہے قرضہ چک کے بھی کرایہ لا کے دوڑ کے آ جاندی ہے ابو دی خبر لیندی ہے ماں دی خبر لیندی ہے میں کائنات دیاں ساریاں حیادار بیٹیاں سیدہ فاطمہ دی جتی تو قربان کر دیاں میں کائنات دیاں حیادار عورتاں سیدہ دے دوپٹے تو قربان کر دیاں اے کون فاطمہ ہے جڑی بھکھی ہوندی سی آ کے حضور دا چہرہ ویکھدی سی بھکھ دور ہو جاندی سی تھکی ہوندی سی آکے حضور دا دیدار کردی سی تے تھکاوٹ دور ہو جاندی سی جدو سیدانوں پتہ چلیا کہ میرے ابو اج اللہ دے کول پہنچن والے نے اج جدائیاں ہون والیاں نے تے کون صدمہ برداشت کرے دھیاں لئی پردیس وے بابل تے پتران لئی جگیراں چپ رہنا مو کچھ نہ کہنا ہائے دھیاں دیاں تقدیراں حضور نے سیدانوں پکڑ کے اپنی گود لٹایا پیار فرمایا بیٹی مینوں سیدہ خدیجہ دی آخری وصیت یاد ہے جدو آپ دنیا تو جا رہی ہیں سن نال حضرت زینب بھی بیٹھی ہیں سن نال حضرت رقیہ بھی بیٹھی ہیں سن نال حضرت ام کلثوم بھی بیٹھی ہیں سن بیٹی اس ویلے تو کم عمر سی تو بھی کول بیٹھی سی حضرت خدیجہ نے فرمایا سی میرا سونا محمد من موہنا محمد میرا آلہ محمد کملی والا محمد بہتر و برتر والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے تے اپنے گھرج چلیاں گئیاں نے اے میری چھوٹی بیٹی ہے اس فاطمہ دا خیال کرنا تے رون نہ دینا انہوں دکھ نہ دینا اے میں نے بڑی لاڈا نل پالی ہے تے چھوٹا بیٹا ہوئے جا بیٹیاں ہون زیادہ پیاریاں لگ دیاں نے میرے گود جتنوں لٹا کے سیدہ خدیجہ ٹر گئیاں سن پر بیٹی کی کراں تقدیر مننی نبیاں دا پہلا شیوائے میں تے اللہ دی تقدیر من لئیے تیریاں میریاں جدائیاں ہون لگیاں نے تیریاں میریاں جدائیاں ہون لگیاں نے لے او بیٹی حوالے رب دے تے میل چار دنا دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملائیں گے لے او بیٹی حوالے رب دے تے مل لے جاندی واری اس ملنے نو یاد کرے سے تیروں سے عمرہ ساری میرے
میرا دوستا دھیاں نو دکھ نہ دیتا کر دھیاں دا حق نہ کھادا کر دھیاں نو تکلیف نہ پہنچائی کر اے چار چلڑ جہیز دے دے کے تے دھیاں دے حق تو دستبردار نہ ہویا کر اپنی زندگی دی اندر جدادہ اپنے پترہ دے نانا کرا کے جاویں قبر بڑی اوکھی ہے محشر دا میدان بڑا اوکھا ہے کیونکہ بیٹا نعمت ہوندہ ہے دھیاں رحمت ہوندیاں نے دھیاں رحمت ہوندیاں نے جڑا نبی سارے جہانہ واسطے رحمت بن کے آیا ہے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ نے اس رحمت والے نبی نوی چار رحمتاں عطا فرمائیاں نے میرے معزز سامعین او کوئی بندہ ہے جدے کروں تیروں دی ٹر جاوے او کوئی ویرے جڑا بہناں نو دھکے مار کے روا کے کرو ٹور دے وے نا 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 دیاں ہستیاں ٹوریا کر بہناں ہستیاں ٹوریا کر دیاں دا حق نہ کھاویں حساب دینا پینا ہے بہناں دا حق نہ کھاویں حساب دینا پینا ہے سیدہ طیبہ طاہرہ نے جدو کل سنیے آج ابو جدا ہو رہے نے اے کوئی عام تیرے میری گل نہیں ہے اے نبیاں دا نبی ہے امامہ دا امام ہے اللہ دا حبیب ہے دلہ دا طبیب ہے دکھیاں دا نصیب ہے دو یاراں دے اجوی قریب ہے اچھی آنکھو ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور فرماند نے بیٹی فاطمہ رونا اللہ دی تقدیر نو مننا پہندہ ہے دروازہ کھول دیو دروازہ کھولیا گیا میرے آقا نے سیدہ طیبہ ساری کائنات دے مومنہ دی ماں حضرت عائشہ دی گود وچ سر مبارک رکھیا ہویا ہے تفصیل دا ٹائم نہیں ہے حضرت اسرائیل حضور دے کھول آ گئے حضرت جبرائیل بھی حضور دے کول آ گئے اللہ دا پیغام بھی لے لو تے اللہ دا سلام بھی قبول کر لو آقا نے اللہ دا سلام قبول فرمایا پیغام کیے سننا پیغام اپنے نبی دی شان سننا شان نبی دی سن کے پھر اپنے آپ وال ویکھنا بھی ایڈا شان والا نبی سامنے دیتا ہے اللہ نے اسیو دی قدر کی فرمایا سونے آپ پیغام اے وے اللہ تینوں اختیار دیندہ پہ آئے یہ دنیا تے رہنا چاہویں اللہ فرماتا ہے تنوں قیامت تک مہلت دنیا تے رہے یہ میرے کول آنا چاہویں تے تیری مرضی ہے تے ویسے اللہ فرما رہے ہیں مینوں محمد نال ملاقات دا شوق ہے مینوں مصطفیٰ نال ملاقات دا شوق صلی اللہ علیہ وسلم ایک کیڑا کملی والا ہے جدے بارک صاحب ذوق کہندے میں گھر وار دیواں میں گھر وار دیواں وطن وار دیواں میں گھر وار دیواں وطن وار دیواں میں نام محمد تو تنوار دیواں میں نام محمد تو تنوار دیواں ارادہ کہ اللہ جے توفیق دیویں ارادہ کہ مولا جے توفیق دیویں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں میں تنوار دیواں وطنوار دیواں اے
پھل سارے اللہ نے آپے ہی بنائے نے اے پھل سارے اللہ نے آپے ہی بنائے نے مدینے دے پھل تو چمنوار دیواں مدینے دے پھل تو چمنوار دیواں میرے محبوب علیہ السلام نو پیغام مل گیا میرے محبوب علیہ السلام نے اگو اے نہیں آکھیا میں رہنا ہے دنیا تے بلکہ فرمایا مینوں اللہ نال ملاقات دا شوق مینوں بھی ہے اور میں جنت جانا میں جنت پسند کردہ لیکن یا اللہ ایک میرا بھی شوق ہے رہنا بھی جنت چے تے رہنا بھی ایسا دے حجرے چے رہنا بھی جنت چے تے رہنا بھی ایسا دے اچھی آنکھوں دو گلہ ہو گئی ہیں جنت بھی پسند ہے تے ایسا دا حجرہ چھوڑنا بھی پسند نہیں تے مینوں انج لگدا ہے رب نے کیا ہونا سونے پریشان ہون دی گل نہیں ساڈے کولوں کوئی پوچھن والا ہے تو ایسا دے حجرے چ ڈیرا لا لے میں جنت مدینے ایسا دے حجرے چ بھیج دینا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے محبوب علیہ السلام حضرت عائشہ دی گود اندر سر رکھیا ہویا ہے اور حضور نے آخری جملے تین ارشاد فرمائے نے پہلا جملہ فرمایا الصلاۃ 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 لوگو نماز دا خیال رکھنا نماز دا خیال رکھنا نماز دا خیال رکھنا کیونکہ میرے محبوب نے خود فرمایا کہ قرۃ عینی بالصلاۃ نماز میری اکھاں دی ٹھنڈا کے الصلاۃ معراج المومنین نماز مومن دا معراج ہے الصلاۃ عماد الدین نماز دین دا ستون ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز بے حیائی تے برے کماں تو روکن دا ذریعہ ہے نماز جنت دی چابی ہے لوگوں نماز دا خیال کرنا آج جنوں بھی کہیے یار نماز پڑھ کہندہ میرے کلو ٹائم کوئی نہیں ہے اے جوانہ جوانی ضائع نہ کر کوئی پتہ نہیں کڑے چوک چ موت آ جائے اور بابا جی اپنے چٹے والا نو ضائع نہ کر کس ویلے آ جانے موت دا فرشتہ جڑے ویلے آیا انہیں مہلت بھی نہیں دینی آج ٹائم توبہ کر لئیے کیونکہ کر لے توبہ یارو بندیا دنیا تے کر لے توبہ یارو بندیا دنیا تے کر لے نیکیاں چارو بندیا دنیا تے تو بھول گیوں تینوں رب نے کیوں کھلیا ایویں جھوٹی دنیا دے وچ نہ کھب جلیا نہ موت منو وسارو بندیا دنیا تے کر لے نیکیاں چارو بندیا دنیا تے کیونکہ مرنا مرنا ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں مرنا جس مرنے وچ میرا اللہ راضی اس مرنے تھی کی ڈرنا جنہوں پوچھ لو یار نماز پڑھ ٹائم کوئی نہیں آ مسجدے چل ٹائم کوئی نہیں جمعہ پڑھ لے ٹائم کوئی نہیں ایک بابے نے اتھے تبصرہ کیتا ہو سکتا تیرے کول نماز دا ٹائم نہیں نہ ٹائم ونجا اج ٹائم جد ٹائم والے کس ٹائم لیا وقت کر سے کیا اج ٹائم تینو ٹائم دیتا ہے رب اپنے کیتے
گھر رب دیا اج ٹیمے وقت ٹیم نہ راسی کول تیرے اٹھی رب نو منا اج ٹیمے علم اللہ تے بیلیا سجن ٹرے جاندے سوڑے مکھ تے کپڑا گھت میاں اکھی ویکھن نہیں مو بولن نہیں سرو ننگے تے خالی ہاتھ میاں اج رج ویکھو مو سجنا دا تے اے ویلا نہیں آونا ہاتھ میاں آنکھ غلام فریدہ موئے مول نول دے ماویں اکھیاں روون رت میاں اے دربار فنا دا بھائی اتھو لڑ گئے کئی وپاری کئی اپنا آپ بچا کے لے گئے کئی کھیت لٹا گئے ساری ابو سودا دست بدستی دا نیوں بلڑی رقم ادھاری اے گال فرید دی یاد رکھائے مت جاؤ یار وشاری پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی اتے داڑی کی تو ہی جٹی مسجد وچ پیر مول نہ پایا تو قبر ادھاری نہ ڈٹھی مال یتیماں دا انج کھاویں جویں ترکاری لگ دی مٹھی آنکھ بلیا پتہ ادو لگ سی جدو موتے آسی مٹی حضرت فاطمہ رو رہی نے حضور نے خاموش کروایا تے فرمایا لوگو الصلاۃ نماز دا خیال کرنا اپنے عام نوکران دا خیال کرنا عورتاں دا خیال کرنا میرے محبوب علیہ السلام دے اچانک رحمت والے ہاتھ تھلے آئے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ نے ہاتھ پکڑ کے حضور دا سینے نہ لایا تھلے رکھے تے فرمایا مینوں لگ گیا پتہ میرا سہاگ اجڑ گیا لگ گیا پتہ اج تیرے تے او سایہ آ گیا ہے جنوں بیوہ کہندے نے اج لگ گیا پتہ 14 طبقہ دا سردار دنیا چھوڑ گیا ہے صحابہ دا بار جم گٹھا لگا ہویا ہے انتظار پہ کر دینے حضور دی طبیعت کیسی ہے اچانک سیدہ طیبہ حضرت عائشہ نے کھڑکی جو اعلان کیتا لوگو تسی یتیم ہو گئے ہو لوگو تواڈے آقا دنیا چھوڑ کے چلے گئے نے لوگو حضور دا وصال پاک ہو گیا لوگو حضور دی وفات ہو گئی لوگو حضور دا انتقال ہو گیا اج میں بیان پہ کرنا واتے کتنے لوگاں دی اکھیاں جو آنسو آئے نے اسی تے صرف حضور نو سنے آئے یا قرآن حدیث جو پڑھے آئے او کی کفیت ہوئے گی صحابہ کرام دی پچھلے دنہ دے اندر ساڑھے فیصلہ بات دے اندر بہت بڑا اللہ دا ولی اصلی مسلی سید حضرت مولانا سید جوید حسین صاحب سے انتقال ہویا میں رات نو چیراوے کھنواستے رات دے 1 بجے گیا لوگاں دیاں لینا لگیاں ہویاں سن دیدار کرن واسطے اور لوگاں دے سن 4-5 کمرے دیدار کر کے چلے جاندے سن میں شاہ صاحب دا چیرہ دیکھیا تے منو حضور یاد آ گئے آج مریداں دی حالت وے ہر کوئی اوتھے رو رہے آئے کوئی اوتھے رو رہے آئے تے جنہ دا پیر آمنہ دا لال ہوئے گا تے مرید صحابہ ہون گے کی گزری ہونی ابو بکر تے جدو خبر ملی ہونی آقا ٹر گئے نے کی گزری عمر تے جدو خبر ملی آقا چلے گئے نے کی گزری ہونی عثمان تے جدو خبر ملی ہونی آقا چلے گئے نے کی گزری ہوئے گی علی تے جدو خبر ملی ہونی آقا چلے گئے نے کی گزری ہونی بلال تے جدو خبر ملی حضور ٹر گئے نے اس کی گزری ہونی حضرت حسن تے حسین تے جڑے ایک دوجے دے کلے وچ باں پا کے کہندے اڑنے ویرا ہن
انگلی پکڑ کے مدینے دیاں گلیاں چ کون ٹرائے گا ان موڑیاں تے بٹھا کے سانو سیراں کون کرائے گا ان کے دے سینے تے لیٹ کے لاڈ کرانگے کہ دے سجدیاں نال کھیڑاں گے نانا جی ابو جی کنوں کوانگے اج نانا سانو چھوڑ کے ٹر گیا اج نانا سانو جدائی دے کے چلا گیا اے حضرت حسن کو لکچو کی گزری ہونی ہے حضرت حسین کو لکچو کی گزری ہونی ہے حضور علیہ السلام دی پاک جماعت جمیں پتہ لگدا گیا کئی صحابہ تے خش کھا کے گر گئے کئی صحابہ انج کر کے دیوار نال ٹیک لگا کے روئی جا رہے نے کئی صحابہ نو سمجھ نہیں آ رہی کی بنیا ہے کیونکہ صحابہ کہندے نے او دن بھی سانو یاد ہے جدو حضور مکے تو مدینے آئے سن تے ساریاں گلیاں تے بازار تے دیوارہ روشن ہو گئیاں سن آج حضور دی وفات تے پورے مدینے وچ اندھیرا چھا چکے آئے سناٹا چھا چکے آئے میرے معزز سامعین حضرت بلال دوڑے دوڑے کدی ممبر والوے دینے کدی مسلے والوے دینے کدی مسجد والوے دینے کدی ابو بکر دا چیرہ ویندے نے کدی عمر دا چیرہ ویندے نے کدی عثمان علی طلحہ زبیر سعد و سعید دا چیرہ ویندے نے تے ممبر کول کھڑے ہو کے کہتے ہیں ممبر موجود ہے خطبہ دین والا چلا گیا مسلح موجود ہے امامت کران والا چلا گیا مقتدی موجود نے مقتدہ چلا گیا مرید موجود نے مرشد چلا گیا آقا چلا گیا تے نوکر موجود نے حضور دنیا تو تشریف لے گئے نے حضرت بلال لو کوئی سمجھ نہیں آ رہی حتیٰ کہ بلال رو کے کہندہ ہے کاش بلال تیری ماں تینو جم دینا ایک بیعت تیرے تے گزر دینا پہاڑ صدمہ برداشت نہیں کر سکتے حضور دی جدائی والا جڑے حضور دا چیرہ ویکھ دے سن حضور دیاں زلفاں ویکھ دے سن حضور دی جبیر ویکھ دے سن حضور دے پیچھے نمازاں پڑھ دے سن حضور علیہ السلام نال کے گل بات کر دے سن حضور تو قرآن سن دے سن حضور دی زیارت کر دے سن آج تو تے میں مکہ تے مدینہ ویکھن نو دعاواں کریے تے جنہاں دے سامنے مدینے والا آمنہ دا چن موجود ہوئے انہاں تے کی گزری ہونی ہے میرے معزز سامعین حتیٰ کہ حضرت عمر نے تلوار کڑ لئی اللہ خبردار جنہیں آکے حضور فوت ہو گئے نے میں گردن اڑا دیاں گا سیدنا صدیق اکبر نو پتا چلے آؤ واہ کیسا ماں جمعہ سی جوان سب سے زیادہ رقیق القلب حضرت ابوبکر صدیق اے او صدیق ہے جدو میرے آقا نے خطبہ دیتا سی مسجد دے اندر تے فرمایا سی لوگو اللہ نے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے ایتھے روے جاؤ کہ اللہ کو لا جاوے لیکن اس بندے نے اللہ دی ملاقات نو پسند کیتا ہے صحابہ کرام بکھیا حضرت ابوبکر صدیق ایک جگہ تے بیٹھ کے رو رہے نے پوچھیا کی گلے فرمایا تو سمجھ نہیں آئی وہ خاص بندہ آمنہ دلالے حضور ساڑے کلو جدا ہون والے نے جدو قرآن دی آیت آئی سی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا سارے صحابہ خوشیاں پہ منا دینے دین مکمل ہو گیا دین کامل ہو گیا دین اکمل ہو گیا تنہا ایسا دا بابا سی جڑا موڈے تے رمال رکھ کے تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ پچھلے ساتھی پریشان میں بس تقریر ختم کرنے لگا تھوڑا تھوڑا قریب تاکہ پیچھے آنے والے ساتھی آرام نال بیٹھ جانا ثواب دی نیت نال قریب ہو جائے ماشاءاللہ اللہ اکبر یہ میری زندگی دی انج دی پہلی تقریر ہے کہ میں مجمع سبحان اللہ نہیں آکھائی کوئی لوگ رو رہے سی اکھاں جو آنسو آ رہے سی میں سکتا بھی ہو سکتا تواڈے آنسو میرے کام آ جائیں اگے پیچھے سے رونے آنا بھی کنک دا باہ نہیں لگا وہ کنک دے باہ نہ لگن نہ رومن والے بندے بخشے نہیں جانے تو جڑا حضور دی عشق جو رو پیا نا ایک آنسو حضور کی محبت میں آنکھوں سے نکل آئے ایک آنسو
آنسو خدا کے خوف سے آنکھوں سے نکل آیا تو نجات ہو جائے گا۔ کیوں؟ معراج والی رات میرے محبوب علیہ السلام جدو آپ نے جہنم دا مشاہدہ فرمایا، اے بھڑکتی ہوئی آگ، حضور پریشان ہوئے کہ اس آگ نو کون بجھائے گا؟ سمندران دا پانی فرمایا نہیں، دریاواں دا پانی فرمایا نہیں، اللہ کوئی اجدا پانی بھی ہے جڑا تیری دوزخ نو بجھا دے وے۔ حضرت جبریل علیہ السلام پیالے دے اندر چند قطرے لے کے آئے نے، میں سنیا اے پانی ذرا دوزخ وال سٹو۔ حضور نے پانی سٹیا دوزخ وال، تے جتھوں تک حضور دی نگاہ گئی جہنم دی آگ بجھ کے پیچھے ہٹ گئی۔ جبریل جس آگ نو کائنات دے سارے پانی نہیں بجھا سکے، یہ چند قطرے کوئی ایسی اہمیت والے نے فرمایا اے تواڈی امت دے گناہگار دی اکھ جو نکلن والے آنسو نے جڑے اللہ دی دوزخ نو بھی بجھا دیندے۔ میرے دوستا وہ جڑے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ رہا کری، حالات کی قبروں سے یہ کتبے بھی پڑھا کری، ہر وقت کا ہنسنا کہیں برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحات میں کبھی رو بھی لیا کر، کم نہیں چلیا تیرو پہ آئے، دکان نہیں چلی تیرو پہ آئے، پتر آنکھیں نہیں لگیا تیرو پہ آئے، گھاٹا پہ گیا تیرو پہ آئے، اللہ دی قسمیں اے رونا بیکار ہے، کدی تنہائی جو بیٹھ کے اللہ کو ڈر کے بھی رو لیا کر۔ اللہ نماز قضا ہو گئی آنکھوں جو آنسو آ جانے چاہیے دینے، ایک رکعت رہ گئی آنسو آ جانے چاہیے دینے، آج تلاوت نہیں کر سکیا رو پڑھنا چاہیے دائے، آج حضور دی ذات تے ایک تسبیح کھٹ درود شریف پڑھیے تے بندن رونا چاہیے دائے، اور رو جڑا قبرت کم آوے، رو جڑا حشرت کم آوے، تو اولاد واسطے رونے جڑی تری جداد دی وارث بنی کھڑی ہے، جے میت دفن نہیں ہوئی تے بندیاں دیا نظرہ لگیاں کھڑیاں نے، اے میں لینا ہے، اے میں لینا ہے، اے میں لینا ہے، اولاد واسطے رونے جنہیں قبر تے فاتحہ بھی نہیں پڑھنی۔ اپنا کام کو نال لے جاؤ۔ واہ صدیق جدو پتہ لگ گیا کہ عمر بھی ہوش کھو بیٹھا ہے، حضور دی وفات صحابہ دی کیفیت سی تے دی امتیاں دی کی کیفیت ہے، حضور دی وفات نو میلہ بنایا ہے، آکے حضرت عمر دے موڑے تے ہاتھ رکھی، حضرت صدیق نے عمر ہوش کر، یہ آج اسی ڈگمگا گئے امت کی بنے گا۔ پھر حضرت ابو بکر نے مختصر جیا خطبہ دیتا تے قرآن دی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا اماتا او قتل انقلبتم علی آقابکم۔ صحابہ کہنے نے جدو صدیق دے منہ چو اے قرآن دی آیت سنی نا تو کہنے نے سانو پتہ لگا جی وہ اے نازلی آجی ہوئی، اس ڈگدی امت، بے قرار امت، بے سہارا امت، روندی امت نو جڑا سنبھال لے نبی تو بعد نو جانشین رسول سیدنا صدیق اکبر کہنے۔ حضرت حسن و حسین دوڑ دے آئے، آکے سیدہ فاطمہ نہ لپٹ کے رون لگ پے، ساڑھے نانا جی نو کی بنے آئے، حضرت فاطمہ کی جواب دین کی بنے آئے، حسن نو کی تسلی دین، حسین نو کی تسلی دین، امت پریشان ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جگہ تے غش کھا کے گردے پھر دینے، حتیٰ کہ حضور دی اونٹنی نے پٹھے کھانے چھڑ دیتے، پانی پینا چھڑ دیتا، بے قرار ہو گئی۔ جانور بھی تیرے نبی دی جدائی وچ پریشان ہو گئے نے، او دراش گوش یا پور سواری حضور دی، او بھی پریشان ہیں، حضور کتھے ٹر گئے نے۔ میرے معزز سامعین، میں دور نہ جاواں عرض کر رہا سا کہ میرے آقا نامدار نے بھی دنیا چھڑ دیتی ہے، جدو حضور نے دنیا چھڑ دیتی ہے، تسی تے میں کی لینا ہے، کسے رہنا
نہیں اس دنیا تے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے اے دنیا یار پرائی ہے بھاویں عمر ہزاراں سال ہوئے ایک روز جدائی ہے بھاویں عمر ہزاراں سال ہوئے ایک روز جدائی ہے ایک گل کرنی سوکھی ہے انہاں فوت ہو گیا کدی انہوں بھی پوچھے کدی انہوں بھی پوچھے کدی انہوں بھی دیکھنا شیطان کڑا نام مراد یقین جانو اس آکے اس کملے ننگل لائیے مٹھ کدی مرن والے نو کو پوچھے تیرے تے کی گزری بس موگی گل تو سلطان باہو فرمادن تنو میں دس دن آپ فرمادن جون دے کی جانن خر چلڑی دے گھردار رب اگے سر دھردا میرے دوستو پیاری کری موت تو پہلے بر جانا کوشش کریے کسی دنیا چھڑ جانا کوشش کریے کسی موت تو پہلے کو چند نیک کم کر لئیے اے چولی اے غیبت حسد چھڑ دئیے اے ایک دوسرے نال دشمنیاں چھڑ کے تے ایک دوسرے نال صلح کر لئیے جڑا بندہ مسلمان نال صلح کرے گا اللہ بھی ادھنا صلح کر لئے اے چھوٹیاں چودراہٹاں دے پیچھے تسی اپنے رب نو ناراض نہ کرو خود رسول نو ناراض نہ
آج اس پوری محفل دا پیغام ہی ہوئے کہ اگر حضور اس دنیا تے رہنا پسند نہیں کیتا تو سن تک کسی پوچھنا بھی نہیں. میرے خیال ہے تسی پریشان ہوئے بیٹھے ہو تو انہوں لگتا ہے فرشتہ پوچھ دے بھئی حضور نے پوچھیا تے حضور نے بنا میں دنیا نے پسند نہیں کردا میں اللہ نال ملاقات پسند کردا تو سن تک کسی پوچھنا بھی نہیں. انہاں کہنا چل بھئی تے چل بھئی ادھو تو آکھے میں نہیں چل دا اسا نہ بھی آکھے نہ چلو سکنا نہیں چل تو کامیاب وہ بندہ ہے کہ جڑا بندہ مرن لگے تو زبان تو جاری ہو جائے لا الہ پتہ نہیں کیڑا بندہ چاہتا ہے کہ میرا موت دے ویلے کلمہ جاری ہو جائے. تھوڑا جا زور لا چھڑو لا الہ یا اللہ جڑا زور نال پڑے موت ویلے نصیب ہو جائے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ پڑھئے لا الہ الا اللہ. اتنا بڑا مجمع ہے اللہ دے نال جاری لا کے پڑھو لا یا اللہ جڑا پورا ٹھل لا کے پڑھے موت ویلے بھی سارا محلہ سنے جا رہے ہیں بابا پڑھدا لا پڑھئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ادھر روح نکلے تھے آواز آئے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ پاک میری توڑی حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.